بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وطبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ کی روشنی میں مختلف چند جمعوں سے یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ جمعے میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس بات کو لازم کیا ہے، فرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اللہ کی اطاعت قرآن پاک کے ذریعے سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرض فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت حدیث شریف کے ذریعے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے متعلق سنت کا لفظ آتا ہے، اور سنت کا تعلق قرآن پاک سے بھی ہے، حدیث شریف سے بھی ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور و طریق سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی جو سنت ہے، آپ کے جسم اطہر سے جو سنت وارد ہوئی ہے، سرزد ہوئی ہے، رونما ہوئی ہے، ظاہر ہوئی ہے، تو وہ سنت، اس عملی سنت کا تذکرہ قرآن پاک بھی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آپ کی عملی سنت کا تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قولی سنت ہے، جو آپ نے حکم فرمایا، عملی تو وہ ہے جو کر کے دکھایا آپ نے، اور عملی کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی ہے۔ اور قولی جو سنت ہے، خاص طور پر قولی سنت کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ حدیث شریف میں ہے۔ حدیث شریف کی 20 کتابیں موجود ہیں، جس میں متفقہ طور پر محدثین اسلام نے صحاح ستہ کو قرار دیا ہے۔ حدیث پاک کی 6 بڑی بڑی کتابیں ہیں، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ ستہ کے معنی 6، اور صحاح کے معنی یہ صحیح کتابیں ہیں، صحیح حدیثیں ان کے اندر درج کی گئی ہیں، جس میں صحاح ستہ میں سب سے بڑا مقام بخاری شریف کو حاصل ہے، پھر اس کے بعد مسلم شریف کو حاصل ہے، اسی طرح سے درجہ بدرجہ 6 کتابوں کے درجات ہیں۔ علماء اسلام، علماء امت، علماء ربانیین اور محدثین اعظام میں عظیم الشان نام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو اس وقت کا ہندوستان تھا،
بر صغیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پورے بر صغیر میں حدیث شریف کی جو ترویج ہوئی اور اشاعت جو ہوئی ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوئی ہے اور ان کے فرزندوں کے ذریعے سے ہوئی ہے اور ان کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اگرچہ حضرت شاہ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے بھی حدیث شریف کا فن اور اس علم کو، اس موضوع کو ہندوستان میں بر صغیر میں پہلے وہ آغاز اس کا کر چکے تھے، لیکن اس کو کمال کو پہنچایا، اس کی ترویج اور اس کی اشاعت ہوئی، اس کو پھیلایا اور اس کا بیڑا جو اٹھایا اور اللہ نے کام جن سے لیا عظیم الشان پیمانے پر پورے ہندوستان میں بر صغیر میں، وہ ہستی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور ان کے فرزندوں، ان کے 4 بیٹوں، خصوصیت کے ساتھ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے شاگردوں کے ذریعے۔ تو یہاں اس لیے ان کا ذکر آیا کہ میں نے ذکر کیا کہ صحاح ستہ جو حدیث شریف کی 6 کتابیں ہیں جو سب سے اہم مانی جاتی ہیں 25 کتابوں کے درمیان، ان 6 کتابوں میں سب سے بڑا مقام متفقہ طور پر محدثین اعظام کے نزدیک بخاری شریف کا ہے، لیکن ایک انفراد ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ تنہا اس بات کے قائل ہیں اور اس گہرائی میں وہ پہنچے ہیں اور اپنی بات کو انہوں نے یوں رکھی کہ حدیث پاک کی تمام کتابوں میں سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ موطا امام مالک کا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں اور مالکیہ جو طبقہ ہے، مالکیہ مسلک کے جو لوگ ہیں ان کے وہ امام بھی ہیں، تو وہ مجتہد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، امام بھی ہیں فقہ کے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ محدث بھی ہیں۔ اور موجودہ دنیا میں سب سے بڑی جو کتاب، جو سب سے پہلی کتاب جو پائی جاتی ہے حدیث شریف کی، سب سے قدیم ترین، کہ اس سے پرانی کوئی کتاب حدیث شریف کی موجود نہیں ہے، تو موجودہ دنیا میں سب سے قدیم جو حدیث پاک کی کتاب ہے وہ یہی موطا امام مالک ہے، جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایتیں ہوئی ہیں اور ان کے خاص الخاص شاگرد یحییٰ ابن معین اندلسی نے جمع کیا اور درج کیا اور اس کا نام قرار پایا موطا امام مالک۔ یہ حدیث پاک کی سب سے پہلی کتاب جو آج کی دنیا میں موجود ہے وہ ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے میں روایتوں کا، روات کا، راویوں کا جو سلسلہ ہے وہ بس 2 سے 3 اور 4 کے اندر محدود ہے، بہت قلیل سلسلے سے وہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور اس میں غلطی کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ چنانچہ اور بخاری شریف کا معاملہ جہاں تک ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک راویوں کا جو سلسلہ پہنچتا ہے تو اس میں 4 سے 5، 5 سے 6، 6 سے 7 تک کی تعداد چلی جاتی ہے وہاں تک حدیث کی روایت پہنچانے میں، تو اس میں غلطیوں کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال چند اسباب کے تحت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا امام مالک قرار دیا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین جو دنیا میں کتاب ہے وہ حدیث پاک کی کتاب ہے، موطا امام مالک ہے۔ اور دیگر محدثین نے متفقہ طور پر بخاری شریف کو قرآن پاک کا درجہ دیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے صحیح البخاری، یعنی اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور صحیح ترین جو کتاب ہے دنیا میں وہ بخاری شریف ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی تفصیل سے میں نے آج یہاں آپ کے سامنے یہ ذکر کیا
کہ حدیث شریف سے متعلق یہ بنیادی حقیقتیں آپ کے بھی علم میں آ جائیں۔ اور تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سنت قرآن شریف میں بھی ملتی ہے، آپ کی قولی سنت حدیث شریف میں خصوصیت کے ساتھ ہے، اور سنت کا ایک اور بھی درجہ ہے، ایک اور بھی قسم ہے، اس کو ہم حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں، تقریری کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں اس کو، یعنی صحابہ کے سے متعلق ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان انہوں نے، صحابہ کرام نے کوئی کام کیا، کوئی عمل کیا، اپنے سے کیا، کوئی عمل صحابہ نے کیا، کوئی کام کیا، اپنے سے کیا، اپنی چاہت سے کیا، اپنی خوشی سے کیا، اپنی مرضی سے کیا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن صحابہ نے ایک کام کیا، اپنے سے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضری میں کیا، روبرو کیا، سامنے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں وہ بات آئی کہ ہمارے صحابہ نے ایسا کیا ہے اور اپنے سے کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس کام کو، ان کے اس کام کو نکیر نہیں فرمایا، انکار نہیں فرمایا، تنکیر نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم نے یہ جو کام کیا ہے اپنے سے یہ غلط کیا ہے، ایسا نہیں کہا آپ نے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اے میرے صحابہ آپ نے جو یہ کام کیا اچھا کیا، کیا تو اپنے من سے لیکن اچھا کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کہا ہی نہیں، صحابہ نے اپنے من سے ایک کام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس کام کو روکا اور نہ اس کام کی تعریف کی، نہ اس کی تنکیر کی، نہ اس کی تعریف کی، یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے صحیح کیا، لیکن وہ کام کیا صحابہ نے آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ تو ایسے کام کو، ایسی باتوں کو، ایسی چیزوں کو صحابہ کے آثار میں، صحابہ کے اعمال میں، صحابہ کے کردار میں، صحابہ کے طور طریق میں، حدیث شریف کی اصطلاح میں اس کو تقریری سنت کہتے ہیں۔ یہ تقریری سنت ہے، یعنی کیا تو صحابہ نے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ٹھیک تھا، اسلام کے خلاف نہیں تھا، اسلام کے مطابق ہی تھا، اس سے اسلام کو کچھ نقصان نہیں تھا، بلکہ ممکن ہے اس سے اسلام کو فائدہ ہو، اور آپ نے منع نہیں فرمایا، یعنی اس کام کو ہونے دیا، اس کو اوکے رہنے دیا، اوکے رہنے دیا۔ ایک ہوتا ہے اوکے کرنا اور ایک ہوتا ہے اوکے اس کو رہنے دینا، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ تو وہ بھی اسلام کی چیز ہے، ہوا تو صحابہ سے لیکن ہے وہ اسلام کی چیز، اس لیے کہ نبی نے منع نہیں ان کو فرمایا ہے، اور وہ بھی اسلام کے لیے دلیل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا جب شمار ہوگا تو صحابہ کے اس عمل کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قرار دیا جائے گا، سنت قرار دیا جائے گا۔ سنت کی 3 قسمیں ہو گئیں، ایک عملی سنت جو آپ نے کر کے دکھایا، ایک قولی سنت جو آپ نے کہہ کے سنایا، حکم دیا، اور ایک جو ہے تقریری سنت ہے جو صحابہ نے کیا اور آپ نے اس کو ہونے دیا۔ تو یہ تینوں جو چیزیں ہو گئیں یہ اسلام کے لیے دلیل ہیں، یہ بنیاد ہیں، یہ سند ہیں، یہ پروف ہیں، یہ اسلام کی زمین ہے، یہ اسلام کی زمین ہے سنت کے نام سے۔ اور ان تینوں سے متعلق رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہم کو اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب آپ کی سمجھ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی طرح سے یہ بات آ گئی کہ اللہ کا حکم ہم کو ماننا ہے، فرض ہے، اور وہ حکم ہم قرآن پاک کے ذریعے سے مانیں گے، اس لیے کہ وہی اللہ کا کلام ہے اور اسی میں اللہ کا حکم ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہم کو ماننا ہے،
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ماننے کا جو ذریعہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں بھی تلاش کریں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا، اس سنت کو بھی اپنائیں گے۔ سنت کو اپنانے کا مطلب رسول کا حکم ماننا ہے۔ آپ نے حدیث کی کتابوں میں 20 کتابوں میں 25 کتابوں میں، اس سے بھی زیادہ کتابیں ہو سکتی ہیں، ان میں کیا فرمایا ہے، خصوصیت کے ساتھ صحاح ستہ میں 6 بڑی کتابوں میں کیا فرمایا ہے، موطا امام مالک میں بھی کیا فرمایا ہے، بخاری و مسلم میں خاص طور پر کیا فرمایا ہے، ترمذی میں وغیرہ میں، ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ اس فرمان کا پالن کرنے کا نام ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اسلام ایک ایسے ہی مذہب نہیں ہے، اس کی زمین ہے، بہت وسیع و عریض زمین ہے۔ اس زمین پہ اسلام کی بنیادیں قائم ہیں اور تب جا کے اسلام کی عمارت قائم ہے۔ میرے بھائی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اب مثال دی جاتی ہے، حدیث شریف میں بھی مثال ہے غالباً، کہ اسلام کی بنیاد یعنی جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، اس عمارت کی بنیاد اس کے ستونوں پہ ہوتی ہے۔ 5 ستون ہیں، پلر ہیں، ان پر اس بلڈنگ کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ مثال دی گئی۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جس میں سب سے بنیادی پلر جو ہے وہ کلمہ ہے۔ میں تشریح اس کے کر چکا ہوں آپ کے سامنے میرے بھائیوں۔ لیکن گزشتہ جمعے میں ایک سوال میں نے کیا تھا کہ اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پہ ہے، 5 پلر پہ اسلام کی بنیاد تو کھڑی ہوگی، لیکن یہ پلر لگائے کہاں جائیں گے؟ اس کے لیے زمین تو چاہیے نا۔ جب زمین ہوگی تبھی تو ہم پیلر وہاں نصب کریں گے اور اس پیلر پر عمارت ہم کھڑی کریں گے، دیواریں لگائیں گے ہم۔ زمین ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم کہاں پیلر کھڑی کریں؟ تو اسلام کے لیے وہ زمین کیا ہے، وہ بنیادیں کیا ہیں، وہ سند کیا ہے، وہ پروف کیا ہے جو ثابت کر سکے کہ ہاں اسلام ایک وجود ہے، اسلام کا ایک وجود ہے، اس کی ایک عمارت ہے جو اس زمین پہ قائم ہے، اور اس میں 5 بنیادی پلر ہیں، جس میں سب سے بنیادی پلر توحید و رسالت کا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج اسی زمین کا میں ذکر کر رہا ہوں، اسلام کی اس زمین کا ذکر کر رہا ہوں جس زمین پہ اسلام کی عمارت قائم ہے، اپنے 5 پلروں پر قائم ہے وہ عمارت۔ وہ اسلام کی زمین کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اسلام کی زمین ہے قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، اور اسلام کی زمین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث کی 25 کتابوں سے بھی ثابت ہے سنت، اور صحابہ کرام کے طرز زندگی سے بھی ثابت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور یہی سنت جو ہے، کتاب اور سنت، قرآن اور سنت، اور یہی جو ہے نا اسلام کی زمین ہے، اسی پر اسلام قائم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوا ابھی کہ سنت کے اندر جو ہے صحابہ کی شمولیت ہے، صحابہ کی شمولیت ہے۔ سنت کی تکمیل نہیں ہے، سنت مکمل نہیں ہے صحابہ کے بغیر۔ صحابہ نے بھی کچھ کام کیا، اپنے سے کیا، نبی نے اس کام کو ہونے دیا، اس کو بھی سنت مانا جائے گا۔ اگر وہ اسلام کے خلاف کام کا ہوتا، نبی یقیناً اس کو روک دیتے، منع فرما دیتے۔ وہ اسلام کے مطابق تھا، اسلام کے خلاف نہیں تھا، اس لیے نبی نے اس کو ہونے دیا۔ حالانکہ صحابہ نے جو کیا تھا اس کی سند نہ قرآن میں ملتی تھی لکھت روپ میں، اور نہ اس کی سند نبی کے عمل میں ملتی تھی، اور نہ اس کی سند نبی کے قول میں نہیں ملتی تھی۔ یہ تو پیدا ہوا صحابہ کے عمل سے، صحابہ کے طرز سے، صحابہ کے طرز زندگی سے یہ چیز پیدا ہوئی، لیکن چونکہ نبی نے اس کو ہونے دیا، اس لیے ثابت یہ ہوا کہ صحابہ کے اس عمل کو سند دے دیا نبی نے۔ جس نبی کو سند دیا قرآن نے،
جس نبی کو سند دیا ہے قرآن نے، صحابہ کے اس عمل کو سند دے دیا ہے اس نبی نے، تو مستند تو ہے ہی قرآن، اور مستند ہو گیا نبی کی سنت، اور مستند ہو گئی صحابہ کا طریقہ، مستند ہو گیا صحابہ کا طریقہ، مستند ہو معتبر ہو گیا۔ اسی کا اعتبار ہے، اور اعتبار ہی پہ بھروسہ ہوتا ہے، اعتبار ہی پہ کوئی چیز قائم ہوتی ہے۔ ہم کو کچھ کرنا ہوگا، جب تک ہم کو اعتبار نہیں ہوگا ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہی اعتبار، قرآن پاک پر جو اعتبار قائم ہے، سنت پر جو اعتبار قائم ہے، صحابہ کے طرز زندگی پر جو اعتبار قائم ہے، اسی اعتبار کا نام ہے اسلام کی زمین۔ اگر اسی اعتبار کو ہٹا دیا جائے تو پھر اسلام کی عمارت ڈھہنے کی بات تو بعد میں کیجیے، وہ تو کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ کہا جائے گا کہ زلزلہ آ گیا اور یہ عمارت ڈھہ گئی، ارے بنی ہوگی تب نہ ڈھہ جائے گی، اور زمین ہی کو کھسکا دیجئے گا تو زمین، عمارت بنائی کہاں آپ نے؟ جب زمین ہی نہیں ہے، قرآن ہی کو نہیں مانیں گے کہ یہ سچی اور پکی کتاب ہے، ایک ایک نقطہ اس کا برحق ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہو بھی نہیں سکتی۔ چیلنج کیا ہے قرآن نے، آج 1400-1500 سال ہو گئے، آج تک ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اسلام کے دشمنوں نے، ایک نقطے کو بھی نہیں ہلا سکے، اور قیامت تک نہیں ہلا سکیں گے۔ یہ تو چیلنج اللہ کا ہے نا، اللہ کے چیلنج کو اللہ کے بندے کیسے ہلا سکتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کا تو ایمان ہے قرآن پہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچی اور پکی کتاب ہے، تحریف سے پاک ہے، اس کے ایک نقطے میں بھی فرق نہیں آیا ہے۔ یہ تو ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، اور دنیا کے تمام اہل علم کا یہ اقرار ہے، تسلیم ہے۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوں نہیں پڑھتے ہوں، اپنے دل ہی میں پڑھ کے رہ جاتے ہوں، نہیں پڑھتے ہوں، کیا کرتے ہوں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن سب نے تسلیم کیا اس بات کو کہ دنیا میں قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جیسی نازل ہوئی تھی ویسی آج تک ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہم مسلمانوں کا تو ایمان ہے، اور دنیا کے تمام اہل دانش کا اور اہل علم کا یہ اسلام استسلام ہے، وہ قبول کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اس بات۔ جی، کوئی پیدا نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا کوئی پیدا، اور نہ ہوگا جو یہ کہہ دے کہ قرآن کے ایک نقطے کو ادھر سے ادھر کر دیا گیا ہے، نہیں۔ تو اس پر تو ایمان لانا پڑے گا، یہی تو بنیاد ہے، تبھی تو اسلام کے پلر لگائیں گے آپ اس زمین پر، قرآن کی زمین پر جو اسلام کا پلر لگے ہوئے ہیں۔ اگر اسی کو نہیں مانیں گے، کہیں گے قرآن میں تحریف ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین ہی نہیں۔ جب زمین نہیں تو اسلام کی عمارت کہاں؟ اسلام کی عمارت ہی نہیں، یہ بجھول ہو گیا، اسلام نہیں رہا، بجھول ہو۔ اسلام بجھول کا نام نہیں ہے، کسی فلسفے کا نام نہیں ہے، کسی کہانی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک حقیقت کا نام ہے، اسلام ایک حقیقت کا نام ہے۔ تو اسلام کی سب سے پہلی بنیادی جو زمین ہے وہ ہے قرآن پاک، اور قرآن نے تو صرف بتا دیا نا کہ نماز پڑھو، مثال ایک دے رہا ہوں بس، نماز پڑھو، قرآن نے بتا دیا نماز پڑھو۔ اب نماز کیسے پڑھیں یہ سنت نے بتایا، یہ سنت نے بتایا۔ اگر سنت پر ہم اعتبار نہیں کریں گے اور سنت کو ڈیمیج مانیں گے اور کہیں گے کہ سنت صحیح درج نہیں ہوئی ہے اور سنت میں خرد برد کر دیا گیا ہے، راویوں نے اپنی طرف سے اناٹ شناٹ گڑھ دیا ہے اور جوڑ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اسی کو کہہ کے اور ساری سنت کے ڈیمیج اگر کرتے ہیں سنت کی زمین کو، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ قرآن نے تو حکم دیا نماز پڑھو، ہم کیسے نماز پڑھیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کو، اب کیسے نماز پڑھیں؟ یہ تو سنت کے ذریعے سے اعتبار ہوتا ہے نا کہ ہم کو ایسے نماز پڑھنا ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ قرآن میں تو نہیں آیا ہے کہ اے میرے بندو نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے میرے نبی کو پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو، یہ تو نہیں فرمایا قرآن، یہ تو حدیث میں آیا ہے نا کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آئیے اسی دیکھا ہے میں صحابہ کو سند مل جاتی ہے، صحابہ بھی اسلام کی زمین ہے، اسی دیکھے ہوئے میں صحابہ کو سند مل جاتی ہے۔ میرے بھائی، میں آج اس مجمع میں پوچھوں، اس مسجد کے اندر پوچھوں
کہ بتائیے بھلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ہم میں سے اور آپ میں سے کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے بھائی؟ کسی نے نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ ارے صحابہ کے بعد آنے والے تابعین نے دیکھا نہیں، تبع تابعین نے دیکھا نہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا نہیں، خواجہ معین الدین چشتی نے دیکھا نہیں، کسی ولی نے دیکھا نہیں، اولیاء کرام نے دیکھا نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، تو ہم نے آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ ہم آپ کس گنتی میں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ہم نے آپ نے نہیں دیکھا ہے، دیکھا ہے تو کس نے دیکھا ہے بتائیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا۔ اور ان صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں نا سب کے، ابو بکر صحابی ہیں اور ایک دوسرے ادنا صحابی بھی ہو سکتے ہیں، ہاں برابر تو درجہ نہیں ہے۔ ابو بکر نے بچپن سے لے کر 63 سال تک کی عمر میں دیکھا، اور کسی صحابی نے آپ کی وفات سے پہلے ایمان لا کر چند لمحے کے لیے دیکھا۔ ہیں تو دونوں صحابی، دونوں نے دیکھا ہے، لیکن دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے۔ تو صحابہ میں درجات میں تفاوت ہے، اور ان صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے دیکھا ہے، عقل سلیم بھی کہتی ہے، تو گھر کے صحابہ نے دیکھا ہے۔ جو گھر میں تھے صحابہ انہوں نے دیکھا، حضرت علی نے دیکھا، اہل بیت کرام نے دیکھا، حسن و حسین نے دیکھا، آپ کی ازواج مطہرات نے دیکھا، آپ کی بیٹیوں نے دیکھا، آپ کے غلاموں نے دیکھا، آپ کے پاس پڑوس کے لوگوں نے دیکھا۔ اور حضرت ابو بکر تو یار غار ہی نہیں، بلکہ وہ تو بچپن سے لے کر آخر تک کے یار تھے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ابو بکر نے پڑھا، اسی طرح سے علی نے پڑھا، اسی طرح سے حسن و حسین نے پڑھا، اسی طرح سے اہل بیت نے پڑھا، اسی طرح سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھا۔ اور ان کو دیکھا کس نے پڑھتے ہوئے؟ تو ان کے شاگردوں نے، تابعین نے دیکھا۔ تابعین کو دیکھا کس نے پڑھتے ہوئے اس طرح سے نبی کی نماز کو؟ تو اسی طریقے سے تبع تابعین نے دیکھا۔ پھر سلسلہ آتا چلا گیا، کتابوں میں درج ہو گیا وہ نقشہ کہ نبی اس طرح نماز پڑھتے تھے، فلاں جو ہے نا ولی نے کہا ہے نبی اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، فلاں تابعی نے کہا ہے نبی اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، فلاں تبع تابعی نے کہا ہے نبی اس طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ نے اس طرح سے کتابوں میں درج ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا، اور آج ہم تک وہ پہنچا ہے، اور آج ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ ہم اس طرح سے نماز پڑھیں جس طرح سے نبی نماز پڑھتے تھے۔ یہ آسان ہو گیا ہے تلاش کر کے اس طرح کی نماز پڑھنا۔ یہ کہاں ہم تلاشیں گے؟ یہ ہم تلاشیں گے سنت کی کتابوں میں، صحابہ کی زندگیاں جس کتابوں میں درج ہیں ان میں تلاشیں گے، اور تابعین کے یہاں، تبع تابعین کے یہاں ہم تلاش کرتے جائیں گے۔ یہ نکھر کے سامنے آ جائے گا کہ ہم نماز اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا۔ ایک نماز کی میں نے مثال دی ہے بس۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ سند ہے، قرآن نے سند دیا نبی کو، رسول کو، رسول نے سند دیا صحابہ کو، اہل بیت کو، صحابہ کو، انہوں نے سند دیا ہے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو۔ یہ سند و سند سلسلہ ہوتے ہوئے کتابوں میں درج ہو گیا، اب اس میں کوئی خرد برد نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری میں جو حدیثیں درج ہو گئی ہیں اس میں قیامت تک انشاءاللہ کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ قرآن کو تو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بخاری میں بھی جو حدیثیں درج کر دی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس میں سے ایک حدیث کو گھٹا کے لکھ دے اور چھاپ دے بخاری شریف کو، اور ایک حدیث کو بڑھا کے لکھ دے، اس کے ایک لفظ کو ادھر سے ادھر کر کے چھاپ دے اور لکھ دے، کسی کی مجال نہیں۔ یہ زمین ہے اسلام کی، اس زمین کی تو حفاظت اللہ نے کی ہے نا، اس لیے کہ اسلام کی حفاظت اللہ کو کرنا ہے، تو اللہ نے اس زمین کی حفاظت کر دی ہے۔ یہ ہمارے آپ کے حفاظت کرنے سے نہیں ہوا، یہ اللہ نے حفاظت کر دیا ہے، اور یہ اسلام کی یہ زمین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت محفوظ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اعتبار محفوظ ہے، اعتبار ان کا محفوظ ہے۔ اس کو ہمیں محفوظ ماننا پڑے گا، تبھی ہم ایمان والے مومن ہیں، اور تبھی ہم اسلام کو مان سکتے ہیں۔ ہم نے اگر نہیں مانا تو اسلام کا تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، ہم اپنا بگاڑ لیں گے، ہم اپنے اسلام کو نقصان پہنچا لیں گے۔ ہم مسلمان رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے، ہمارا مسلمان ہونا خطرے میں پڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہی اسلام کی زمین ہے، قرآن اور سنت، کتاب اور سنت، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز زندگی۔
یہی اسلام کی زمین ہے اور اسی زمین پہ اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اس میں اگر کوئی خرد برد کہتا ہے، کوئی فرقہ، کوئی طبقہ، کوئی مسلک، کوئی ان تینوں چیزوں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب وہ اسلام کو ڈیمیج نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کو ڈیمیج کر رہا ہے، اپنے اسلام کو، اپنے مسلمان ہونے کو وہ ڈیمیج کر رہا ہے۔ اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اسلام تو وہی ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز زندگی سے ثابت ہے۔ ان صحابہ میں بھی خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے طرز زندگی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختگی عطا فرمائیں اور اسلام کی زمین کیا ہے اس کی حقیقت ہمارے دل و دماغ میں، ہماری روح میں پیوست فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کی درستگی فرمائیں، اس لیے کہ اعمال سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ عقیدے کی بات آتی ہے۔ ہمارا عقیدہ اگر صحیح ہے، ہمارے اعمال کا اعتبار ہوگا، ہمارے اعمال قیمتی ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ ہی جب خراب ہو جائے گا، ہمارے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ یہ شاید میں پہلے ہی جمعے میں بتا چکا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اگر عقیدہ ہمارا محفوظ ہے اور اس عقیدے کے تقاضوں میں جو تقاضے منسلک ہیں، جو عقیدے وہ اگر ہمارا محفوظ ہے تو پھر ہماری نماز بھی قیمتی ہے، ہمارا روزہ بھی قیمتی ہے، ہمارا سب کچھ قیمتی ہے۔ اور اگر یہی ہمارا خراب ہو گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارا کچھ بھی قابل اعتبار نہیں رہ جائے گا اور آخرت میں کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں، آسانی بخشیں، قبولیت عطا فرمائیں اور ہدایت عطا فرمائیں اور ہدایت پہ قائم رکھیں ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، ساری انسانیت کو اللہ پاک ہدایت عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندن سے